احتیاط کرتے ہیں نا. اب یہ آپ ماشاءاللہ سارے جمعہ پڑھنے آئے ہیں. ابھی آپ میں سے کئی میرے بزرگ بھائی ایسے ہوں گے جو جمعہ بھی پڑھیں گے پھر ظہر بھی شروع کر دیں گے اور اس کو نام دیں گے ظہر احتیاطی. کہتے ہیں نا ظہر احتیاطی پڑھنی چاہیے, ایسا نہ ہو جمعہ نہیں ہوا تو ظہر بھی نہ ہو. کتب حنفیہ میں لکھا ہوا ہے, نہیں تو جا کر نماز حنفی کتاب ہے میرے پاس بھی پڑھی دیکھ لینا. وہ ظہر یعنی ظہر فرض نہیں پڑھتے, وہ ظہر یعنی اپنی طرف سے گھڑنتی ہوئی احتیاطی ظہر. اگر کسی کو شک ہو تو ہم دکھانے کے پابند ہیں, نہیں تو آپ تو اپنے مولوی سے پوچھ لو گے نا, محلے والے سے پوچھو گے یار یہ جب جمعہ پڑھتے ہیں تو 2 فرض ہیں جمعے کے اور خطبہ فرض ہے جمعے کا, اس کے بعد یہ جو پوری 12 رکعت پڑھی جاتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہیں گے یہ ظہر احتیاطی ہے, یہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر جمعہ نہیں ہوا تو ظہر ہو جائے گی. تو بابا یہ دونوں نہ ہوئی تو پھر ایک تیسری پڑھ. تجھے تو یہ بھی علم نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ تو اللہ کو علم ہے نا, ہم نے جو عمل کیا ہوا نہیں ہوا. تو چلو اس کو بولنا ہماری مسجد کے مولوی نے فتویٰ دیا ہے کہ بیٹا تیری دونوں نہیں ہوئی اب تیسری بھی پڑھا کر. اور جب یہ 3 پڑھے گا ہم کہیں گے تیری تینوں بھی نہیں ہوئی چوتھی پڑھ. کیا مذاق ہے دین کے ساتھ؟ دین میں حتی یاتی عقل یقین, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دین مصطفیٰ یقین کا نام ہے. جو بھی عمل کر یقین سے کر, جتنا نبی نے بتایا اس طریقے سے کر. اس لیے ظہر احتیاطی بھی ناجائز ہے. آپ کہیں گے یار مولوی نفلاں نو ناجائز کہہ جاندہ, تو فرضاں دے وچ نفل دوسرے واڑو گے تو ناجائز ہی ہون گے. دین کے معاملے میں اتنا ہی کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو نبی کا اسوہ ہے طریقہ ہے وہی حسین و جمیل ہے. حسن اسی میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ احزاب کی آخری آیت میں جتنا اوپر سے آیا ہے قول سدید ہے اسی پر عمل کرو, امن ہو جائے گا, اصلاح ہو جائے گی, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. احتیاط تو پھر شک کا نام ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ادھر نہیں تو ادھر, ادھر نہیں تو ادھر پہ لگے رہو. تو جمعہ بھی پڑھ لو, ظہر بھی پڑھ لو, ساتھ ایک اور ظہر بھی پڑھ لو. اور بھائی کدی تو قبول ہو سی پھر پڑھتے ہی رہا کرو. اور اگر اس یقین سے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اے نبی تیری سفارش چاہیے, جمعے کے 2 فرض پڑے ہیں, خطبہ سنا ہے, اللہ قبول کر لے, پیغمبر کی شفاعت قبول کر لے, بات ختم ہو گئی. اللہ قبول کرے گا. جب ہم نے عبادت میں قبل نفس ہی کی ہے تو اللہ قبول کرے گا, ریجیکشن نہیں لگائے گا. آبجیکشن لگ سکتا ہے. آبجیکشن کیا لگے گا؟ تو اندر مشرک سے تو تویز لٹکا کے سجدہ مینو کر رہے سے تویز والے نو کریں, ان سے کرنا ہے. اچھا یقین کہاں ختم ہوا؟ جب ہم فرقوں میں گئے, جب ہم نے اصل چھوڑ دی نا, راستہ صراط مستقیم چھوڑا, تو اگلے راستے تو سارے مشکوک ہیں. خدا جانے یہ ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, نادرن بائی پاس جا رہے ہیں, یہ ٹھٹھا جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ادھر سے ایسے جانے گے ادھر. اور اگر صراط مستقیم پکڑتے اس ٹول پلازے سے حیدرآباد ٹول پلازہ, اب کہانی ختم. ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہا ہوں, مثال سمجھو. صراط مستقیم سے نکلو گے, ایک دین اسلام سے نکلو گے, ایک امام کی تابع داری سے نکلو گے, ایک قرآن کو ماننے سے نکلو گے, تو تعویذ بھی لٹکاؤ گے, شک میں بھی جاؤ گے. اور شک والا کبھی منزل نہیں پاتا. یہ شک کی ظہر احتیاطی کبھی قبول ویسے بھی نہیں ہونی. جمعے کو نیت خالص سے پڑھ لیا کرو, بس اللہ قبول کرنے والا ہے, اس نظریے سے پڑھا کرو کہ جو پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. اور اگر آپ نے اس شک سے ظہر بھی پڑھ لی کہ وہ نہیں ہوا, وہ تو نہیں ہوا, جمعہ تو نہیں ہوا کیونکہ شک آ گئی, تو ظہر بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو فرض پڑھی نہیں آپ نے, وہ تو آپ نے کہا ظہر احتیاطی ہے. ظہر فریضہ نہیں کہتے, لکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ جمعے والا دن 2 فرض ایک مقام پہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے کوئی عبادت ایک وقت میں 2 فرض نہیں اتارے, الگ الگ اتارے ہیں. ظہر کس وقت ہے, عصر کس وقت ہے, فجر کس وقت ہے. ہم نے 2 ایک ہی طرح کے فرض ایک ہی وقت میں ڈال دیے.
اور پھر دونوں کو مشکوک بنا دیا۔ جو شخص ظہر اس نظر سے پڑھتا ہے جمعے والے دن کہ شاید وہ جمعہ نہیں ہوا، ظہر پڑھ لیتے ہیں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا جمعہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ شک داخل ہو گیا نا، مشکوک عمل ہو گیا، پتہ نہیں یہ ہوا وہ ہوا، اور اللہ کہتا ہے تم نہیں جا، میں نے مشکوک عمل چاہیے کو نہیں، اللہ نو خالص عمل چاہیے۔